بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ماد، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو سبق نمبر 12 ہے ہمارا الدرس السابع من الاسوۃ الحسنۃ، اسوہ حسنہ میں سے۔ تو یہ ہم نے کچھ احادیث کا ترجمہ کل پڑھا تھا، باقی احادیث کا ترجمہ آج ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، حدیث نمبر 3 سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ فی منزلہ و مع آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اور اہل خانہ کے ساتھ۔ کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزلہ بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں عام آدمی کی طرح ہوتے تھے۔ کما رویہ، جیسا کہ روایت کرتی ہیں یا روایت کیا گیا ہے، عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، انہو، بے شک وہ، فرماتی ہیں، کانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یخصفو، گانڈ لیتے، نالہو، اپنے جوتے، ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے سی لیتے تھے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں عام آدمی کی طرح ہوتے تھے، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود گانڈ لیتے، ویخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے۔ کما یعمل احدکم فی بیتہ، کما جیسا کہ یعمل کام کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی بیتہ اپنے گھر میں، جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم تم میں سے بہتر، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو بہتر ہو، لآلہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِآلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں عیب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، طعاماً کھانے میں، قطو کبھی بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش محسوس کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش محسوس کرتے تو کھا لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پسند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا لیتے۔ وَإِن کَرِہَہُ تَرَکَہُ، اور اگر ناپسند کرتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، حملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط کناروں والی نجرانی چادر تھی۔ وعلیہ برد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، نجرانی غلیظ الحاشیۃ، مضبوط کناروں والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط کناروں والی نجرانی چادر تھی۔ فادرکہ اعرابی، پس آپ کو ایک بدو نے پا لیا، فجبزہ بردائہ جبزۃ شدیدۃ، پس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چادر سے زور سے کھینچا۔ فنظرت، پس میں نے دیکھا، الی صفحتی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جلد کو دیکھا، پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جلد کو دیکھا۔ وقد اثرت بها عاشیۃ الرداء، کہ زور سے، من شدت جبزتی، کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے نے اس کندھے پر نشان چھوڑ دیا۔ وقد اثرت، تحقیق
نشان چھوڑ دیا بہا اس چادر نے، حاشیت الردائی چادر کے کنارے نے، من شدت جبزتی زور سے کھینچنے کی وجہ سے، کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے نے اس کندھے پر نشان چھوڑ دیا۔ ثم قال پھر اس بدو نے کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مر لی من مال اللہ ذی عندک، اے محمد اللہ کے مال میں سے میرے لیے بھی حکم دیجئے، عندک جو آپ کے پاس ہے۔ فالتفت الیہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فضحکا پس آپ ہنس پڑے، ثم امر لہ بعطاء پھر حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کرنے کا۔ سخاؤہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں۔ وَحُمِلَ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 90,000 درہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ فَوُضِعَتْ عَلَى حَصِيرٍ تو وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے گئے۔ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا يَقْسِمُهَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم کرنے کے لیے ان کی طرف اٹھے یا کھڑے ہوئے۔ فما رد سائلا پس نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو خالی لوٹایا، حتیٰ یہاں تک کہ فرغ منہا آپ ان سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم کرنے کے لیے ان کی طرف اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوالی کو خالی نہ لوٹایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو گئے۔ رحمتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفرین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجتہ فرعینا حمرتن مع فرخانی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے چلے گئے۔ فرعینا پس ہم نے حمرتن ایک کبوتری دیکھی، معاہا فرحانی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ فاخذنا پس ہم نے پکڑ لیا فرخیہا اس کے دونوں بچوں کو۔ فجاءت الحمرۃ پس آئی کبوتری، فجعلت تفرشو تو وہ پر پھڑپھڑانے لگی۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فجع هذه بولدها، اس کو اس کے بچے کی وجہ سے کس نے تنگ کیا ہے یا تکلیف دی ہے، اس کبوتری کو اس کے بچے کی وجہ سے کس نے تنگ کیا۔ ردو ولدا الیہا، اس کا بچہ اس کو لوٹا دو۔ شجاعتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت۔ یقول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسن الناسی لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، و اجود الناسی اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، و اشجع الناسی اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ آلُ الْمَدِینَةِ ذات لیلۃ ایک رات اہل مدینہ شور سن کر گھبرا اٹھے۔ فانطلق الناس قبل الصوت پس لوگ آواز کی طرف چل پڑے۔ فاستقبلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آتے ہوئے ملے۔ قد سبق الناس الی الصوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پہلے آواز کی طرف چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پہلے آواز کی طرف چلے گئے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لن تراؤ مت ڈرو مت ڈرو۔ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پر تھے۔ مع علیہ سرجن اس پر زین نہیں تھی، وفی عنقہ السیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ لقد وجدت بحرا او انه لبحر پس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر پایا، آپ واقعی سمندر ہیں۔ تواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع،
دخل علیہ رجل، داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی، فاصابتہ من ہیبتہ ریدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ فقال لہ، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، ہوّن علیک، مطمئن رہو، فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں قریش کی عورت کا بیٹا ہوں، تاکل القدیدہ، جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو فقط قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ میلو الی الیسری، آسانی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما خُیِّرَ علیہ السلام فی امرین قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملوں میں سے کبھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما، مگر یہ کہ آپ نے ان دو معاملوں میں سے زیادہ آسان کا انتخاب کیا بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ فَإِنْ كَانَ اسما، اگر وہ گناہ ہوتا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، تو آپ تمام انسانوں سے زیادہ اس گناہ سے دور رہنے والے ہوتے۔ عدلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان قریشن اہمتہم المرأۃ المخزومیۃ التی سرقت، بے شک قریش میں ایک عام مخزومی قبیلے کی عورت تھی جس نے چوری کی۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، میں یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں بات کون کرے گا؟ وَمَن یجترئ علیہ الا اسامہ، اس کی جرت کون کرے گا سوائے اسامہ کے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، سوائے اسامہ کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ فقالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم سفارش کرتے ہو، اتشفع کیا تم سفارش کرتے ہو، فی حد من حدود اللہ، اللہ کے مقرر کردہ قوانین میں سے کسی قانون کے بارے میں کیا تم سفارش کرتے ہو؟ ثم قام فخطبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ فقال، پس فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما ضل من قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ انہم، بے شک وہ کانو تھے، اذا سرقہ، جب چوری کرتا تھا شریف آدمی، معزز آدمی، ترکوہ، تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ جب پہلے لوگ بھی تم میں سے اسی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے کہ جب کوئی شریف یا معزز آدمی ان میں سے چوری کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ، اور جب چوری کرتا تھا ان میں سے کوئی غریب آدمی، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، تو اس پر حد شرعی قانون قائم کر دیتے تھے، اس پر یعنی حد جاری کر دیتے تھے۔ وَأَيْمِ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فاطمۃ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، سرقت، تو کاٹ دیتا، چوری کرتی، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوبارہ سنیں، اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اور مجھے خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ کل اب ہم اس کی تمرین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔